سورہ حج کا 8واں رکوع مکمل ہوا ہے۔ آیت نمبر 60 تا 64 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ جہاں احکامات اسلام پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جانا بظاہر انسان کے روزگار کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اس کے گھر بار کو بھی ختم کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین روزگار اور بہترین گھر کا وعدہ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ان کے لیے قرآن کریم میں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کے الفاظ ہے۔ اللہ دنیا میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ دے گا اور اس کا مشاہدہ بھی ہے، اور آخرت کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جنت کا اور رزق کا وعدہ ہے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان ہوئے ہیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ایسا وعدہ ہے کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ دنیا میں طاقتور آدمی، صاحب استطاعت آدمی اگر وعدہ کر لے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ جی بڑا آدمی ہے، دھوکہ نہیں دے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے صرف چند روزہ زندگی کی اطاعت، کچھ پتہ نہیں ہے زندگی تو ہم دنیا میں شام کو بعض دفعہ لوگوں سے ملتے ہیں، صبح پتہ چلتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تندرست آدمی، کوئی بیماری نہیں۔ تو زندگی تو ایسی ہے کہ اس کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ تو اس زندگی جس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے چند لمحات میں صرف اللہ کی مان لے، اللہ غیر متناہی زندگی میں بندے کو نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، اور یہ صرف تھوڑا سا امتحان ہے۔ پھر اس کی قدرت کے دلائل بھی بیان ہوئے، بار بار ہوئے، تو ایسی ذات ہے۔ آپ ان آیات میں دیکھیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ بلند شان والا ہے، وہ بڑا رب ہے، اللہ باریک بین ذات ہے، اللہ ہر چیز سے خبردار ہے، اللہ مستغنی ہے دنیا کی ہر قسم کی عبادات، طاعات، ہر قسم کی چیزوں سے۔ کوئی نہ عبادت کرے، کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو ہم اپنے نفع کے لیے کرتے ہیں، اور باوجود اس استغنا کے اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ قابل حمد ہی ہے، کہ جب بھی کوئی بندہ بڑا کام کرے گا تو تعریف اللہ کی ہوگی کہ اللہ نے اس بندے کو یہ قوت دی، یہ طاقت دی۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا ذالک، یہ جو مضمون بیان ہوا وہ تو سن چکے ہو، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جس نے بدلہ لیا، سزا دی اتنی ہی جتنی اس کو تکلیف دی گئی، ثم بغی علیہ، پھر اس کے بعد اس پر دوبارہ سرکشی ہوئی، لینصرنہ اللہ، اللہ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا۔ یہ آیت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے معاملات بگڑتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو انتقاماً یا ویسے ہی سزا دیتے ہیں، اب اس کا جتنا بس ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا حساب پورا کرتا ہے ہمارے ساتھ، کہ اگر ہم نے کسی کو ایک تھپڑ مارا ہے وہ بھی ایک تھپڑ مار دیتا ہے، اب ہم پلٹ کر 2 مارتے ہیں، کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت دیکھو، کہ میرے ساتھ جرات والا معاملہ کر رہا ہے۔ یہ ثم بغی علیہ، کہ ایک بندے نے دوسرے پر ظلم کیا، شریعت نے 2 راستے دیے ہیں، یا تو معاف کر دے یا پھر اتنا بدلہ لے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے۔ جب اس نے بدلہ لے لیا اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے،
آگے نہیں بڑھنا چاہیے. لیکن پہلا شخص دوبارہ اس پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. جب یہاں تک معاملہ پہنچتا ہے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، پھر اللہ درمیان میں آتا ہے اور اس مظلوم شخص کی مدد کرتا ہے. یہ جو جملہ ہے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، لام پر جب زبر آئے اور نون پر جب تشدید آ جائے تو یہ پختگی، تحقیق، ضرورت کے معنی میں جملے کو لے جاتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہیں کہ تحقیق ضروری ہے، لازم ہے، پکی بات ہے کہ اللہ اس بندے کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا. تاکید کے ساتھ حکم بیان ہوا ہے. تو جب ایک معاملہ، اگر ایک بندے نے سرکشی کی، کسی پر ظلم کیا اور اس نے پلٹ کر اپنا بدلہ لے لیا جتنی اس کی طاقت ہے، اور کمزور آدمی وہ کیا بدلہ لے گا؟ شیخ سعدی شرازی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یصول علی القلب، کہ کمزور آدمی جب وہ مایوس ہوتا ہے کہ اب میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں تو بدلہ کیسے لے گا؟ طال لسانہ، گالی دے گا اور کیا کرے گا؟ اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، گالی دے دیتا ہے، دور کھڑے ہو کر کچھ کہہ دے گا. کَسِنَّوْرِ مَغْلُوبٍ يَصُولُ عَلَى الْقَلْبِ، شیخ سعدی شرازی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے جیسا کہ بلی چھوٹی سی چیز ہے، کتے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن کتا جب ظلم کرتا ہے تو پنجہ پھر بھی بلی مار دیتی ہے. جب تنگ آ جاتی ہے کہ اب جان نہیں چھوٹ رہی تو پنجہ وہ بھی مار دیتی ہے، حالانکہ بلی کو پتہ ہوتا ہے کہ کتا مجھے مار دے گا، لیکن آخری لمحات میں حملہ وہ بھی کر دیتی ہے. تو یہ اس کا مقابلہ ہے، بدلہ ہے. اس پہ معاملے کو ختم کر دے. یہ جو انتقامی سلسلہ ہے، بار بار اس کو ابھارنا، پھر اس کو گہرے میں لانے کی کوشش کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مغلوب بنانے کے اسباب ہوتے ہیں کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کا غلبہ مانگ رہا ہے. اور جب مقابلہ اللہ سے شروع کر دے تو بندہ جیت نہیں سکتا. اللہ وہ ذات ہے کہ جو بادشاہوں کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کیسے کیسے حکمران گزرے ہمارے زمانے کے، یہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے، ان کے حالات دیکھیں. مشرف گزرا، اتنا طاقتور آدمی، انگلی اٹھا دیتا تھا لوگ کانپنے لگتے تھے، کس حال میں ہے. نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، فلاں فلاں، یہ طاقتور لوگ گزرے ہیں. آج ان کے حالات دیکھیں آپ، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کہاں، کوئی در بدر. تو یہ جو آج کے حکمران ہیں، ان کی طاقت بھی دائمی طاقت نہیں ہے. کائنات میں صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسی ہستی گزری ہے کہ جن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ وہ عروج والا ہوگا، آپ کے لیے زوال نہیں ہے. باقی ہر بندے کے لیے زوال، چاہے جہاں بھی چلا جائے، اتنا بھی اوپر چلا جائے. تو پھر اللہ کی طرف سے جب معاملہ زوال والا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. فرمایا ان اللہ لعفو غفور، اللہ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. بندے کو ترغیب دی گئی ہے کہ بدلہ تو لے سکتا ہے، لیکن اگر معاف کر دے تو اچھا ہے، چھوڑ دے. حدیث میں ہے کہ جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، پارٹنروں میں بھی ہوتا ہے، دفتروں میں بھی ہوتا ہے، اداروں میں بھی ہوتا ہے، کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود وہ مجادلہ اور لڑائی چھوڑ دیتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ضمانت میرے سے لے لے. کتنی بڑی ضمانت ہے، صرف اس لیے کہ مجھے پتہ ہے یہ بندہ غلط ہے، لیکن اگر میں کہوں گا تو جھگڑا شروع ہو جائے گا، معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا. اس سے درگزر کرتے ہیں، میرا نقصان ہے، میں چھوڑتا ہوں. تو اللہ اس کے بدلے میں اتنی بڑی نعمت دے رہے ہیں. اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ادنا جنتی، ادنا، شاید گزشتہ چند دروس میں وہ مضمون گزر بھی چکا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ ادنا جنتی جو آخر میں جہنم سے نکلے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جب جہنم سے نکالیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تیرے لیے دنیا، پوری دنیا جہان اتنی بڑی اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا تجھے جنت کے طور پر دی جاتی ہے، تو وہ کہے گا اتستہزئ بی وانت اللہ وانت رب، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ میرے رب ہیں، آپ میرے اللہ ہیں، آپ مذاق کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اسے یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی جنت مجھے مل رہی ہے، یہ ادنا جنتی ہے، تو اعلیٰ جنتی کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ مجادلہ اگر کوئی چھوڑ دے، لڑائی جھگڑا چھوڑ دے صرف اس لیے کہ اس بات کو دفن کر دیا جائے، تو اس پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اور ہمارا رخ کیا ہوتا ہے؟ جی میں اور میں اور میں، اور یہ میں ایسی ہے کہ اگر 2 دن پیٹ خراب ہو جائے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہم، غرور اتنا۔ فرمایا ذالک، یہ مضمون تو بیان ہوا، بِأَنَّ اللَّهَ، اللہ کی طاقت ایسی ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں، دن کو رات میں اللہ داخل کر دیتا ہے۔ یہ رات دن کا تغیر، یہ کیسی قوت اور طاقت ہے کہ ایک بلب جلانے کے لیے، ایک بلب، اب کبھی سوچیں تو صحیح، یہ نعمتیں ہیں، ان کو دیکھا جائے، یہ ایک بلب ہے، اس ایک بلب کے لیے کتنی وائرنگ کی گئی ہے، پھر اس وائرنگ کو چلانے کے لیے کیا الیکٹرک کی کتنی بڑی بڑی تاریں ہیں، ان تاروں کے لیے کیسے کھمبے لگے ہوئے ہیں، اور پھر کیسے ٹرانسفارمر ہیں، اور یہ سارا نظام صرف ایک بلب کی روشنی کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے صبح، اس نے کیسا نظام بنایا ہوگا اور کس طرح چلا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی تو ایسی طاقت ہے، دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور ذات ایسی ہے کہ ہر چیز کو سنتی ہے، ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ پتھر پہ لاٹھی ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، پتھر ٹوٹا، اس کے اندر سے کیڑا نکلا، کیڑے کے منہ میں خوراک تھی، کوئی پتا تھا، اس کی خوراک تھی، اور وہ تسبیح پڑھ رہا تھا، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، ویسمع کلامی، میری بات کو بھی سنتی ہے، کیڑے کی تسبیح ہے، ویرزقنی، مجھے رزق بھی دیتی ہے، ولا ینسانی، مجھے بھولتی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جب ایک کیڑے کو نہیں بھولتا تو اس کی نافرمانی کر کے ہم رزق کے معاملات، رہائش کے معاملات، ان میں اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ سنتا بھی خوب ہے، دیکھتا بھی خوب ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اصل بات یہ ہے، یہ مضمون بھی مکمل ہوا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی صحیح اور برحق رب ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارو گے، جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ دھوکہ ہیں، وہ جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بڑی ذات اللہ کی ذات ہے جو بلند و برتر ذات ہے۔ الم ترى، کیا تو نہیں دیکھتا، ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فتصبح الارض مخضرا، پھر اس پانی سے زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا، ایسی مقدار اس کی۔ ہم لوگ ایک کیاری میں پانی دیتے ہیں، بعض دفعہ اتنا ڈالتے ہیں کہ پودے جل جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنا ڈالتے ہیں کہ اس سے پودوں کو بھی پورا نہیں ملتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تھک ہار کے آخر ہم مالی کو کہتے ہیں بھائی تو ہی سنبھال لے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی دنیا میں سرسبز نظام ایک بنایا ہے، اور اس کے لیے آسمانی پانی ہے، بارش کا ایک نظام ہے، تو وہ رب جس نے پوری دنیا کو سرسبز کیا انسان کے لیے،
آخر انسان کو بھی تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی اتنی خدمتیں ہو رہی ہیں، اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، تو یہ فضول اور لایانی ہے۔ سورہ قیامہ میں ایک آیت ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس پیدا ہوا اور اس سے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، وہ شتر بے مہار کی طرح گھومتا پھرتا رہے گا، پھر مر جائے گا، بس یہ اس کی زندگی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے، وہ چھوڑ دیا گیا ہے، آزاد ہے۔ اللہ نے جب اتنا کچھ انسان کے لیے بنایا تو کچھ تو اس سے پوچھے گا بھی کہ کیا کر کے آئے ہو۔ حدیث میں ہے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پاؤں نہیں ہلانے دیں گے زمین سے، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے، عن عمرہ فیما افناہ، عمر دی تھی کہاں گزار کر آئے ہو، عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی دی تھی کہاں پگلائی ہے، صاحب تو اس کا، عن مالہ من این اکتسبہ و این انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کمایا کیسے تھا، خرچ کہاں کیا ہے، 2 سوال ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری مرضی، میرا مال ہے، میں جہاں چاہوں اڑا دوں، اللہ کے فضل سے ملتا ہے اور اللہ کو جواب بھی دینا ہے، کمایا کیسے، پھر خرچ کہاں کیا، عن علمہ ماذا عمل بما علم، جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ ہمیں حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، کس بندے کو پتہ نہیں ہے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، معاشرے میں بدامنی پیدا کرنا، یہ جرائم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ ہر بندہ اس کا عالم ہے، اس نے جواب دینا ہے اس کا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 20 سال پڑھیں گے تو تبھی ہمارے سے سوال ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حلت اور حرمت اگر اس کا علم نہیں ہے اور رہتا دارالاسلام میں ہے، پاکستان میں مسائل سیکھنا، قرآن سیکھنا، حدیث سیکھنا، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے اوپر تو حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہاں جاہل رہنا یہ خود ایک جرم ہے کہ احکامات کیوں نہیں سیکھے۔ تو یہ عالم ہے، اللہ اس سے سوال کرے گا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ زمین کو ہم سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، ان اللہ لطیف خبیر، یہ 2 مزید صفات کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ مہربانی کا کرتے ہیں، باریک بین ہے، معاملے کو خوب دیکھتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ معاملہ اللہ کا نرمی والا ہے۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا ہے، چھوڑتا ہے، چھوڑتا ہے، چھوڑتا ہے، چھوڑتا ہے، پھر جب بندہ حد سے ہی نکلنے لگتا ہے پھر اس کی طرف سے گرفت ہوتی ہے۔ یہ جو ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں تو بڑا نیک، میں پرہیزگار، میرے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے گناہ اتنی کثرت سے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی صفت ستاری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم آنکھیں بند کریں اور یہ سوچیں کہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہوئے ہیں اگر ہماری اولاد کو پتہ چل جائیں، بیوی کو پتہ چل جائے، اللہ کھول کے اچانک بیوی کے سامنے رکھ دے، اولاد کے سامنے رکھ دے، بہن بھائیوں کے سامنے رکھ دے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ پاگل ہو جائیں گے، مر جائیں گے ہم لوگ۔ آپ نے دیکھا نہیں یہاں دنیا میں معاملات کھلتے ہیں، اس میں بعض دفعہ جھوٹ ہوتا ہے، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ وہ فوج کے ایک افسر تھے جن کو نیب والوں نے کوئی لیٹر بھیجا تھا، انہوں نے خودکشی کی، پھر خط لکھا اور وہ اخباروں میں شائع ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو پھیلنے نہیں دیتا، لوگوں کے سامنے آشکارا نہیں کرتا۔ ورنہ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ رات کو گناہ کریں، صبح دروازے پہ ایک لسٹ لگی ہوئی ہو، اللہ کے لیے کیا محال ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، یہ بندہ رات کو یہ گناہ کر کے صبح اس وقت گھر پہنچا ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ نرمی کا رکھتے ہیں، بندہ لوٹ کر آ جائے، رجوع کر لے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، قدرت اور طاقت اس کی اتنی ہے کہ کائنات ساری اسی کی، جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، اتنی بڑی قدرت والا رب وہ ایک چھوٹے سے بندے کا انتظار کر رہا ہے
کہ بندہ توبہ کرے اور میری طرف آ جائے. اتنی بڑی قدرت والا رب کہ میرے پاس آ جائے، میں اس کو معاف کر دوں گا. پھر معافی بھی ایسی کہ کائنات میں کہیں ایسی معافی نہیں ملتی. حدیث میں ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے تو انس اللہ جوارحہ، اللہ اس کے اعضاء کو بلا دیتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا. ایسا نامہ اعمال صاف کرتے ہیں. اور زمین پر جو اس کے نشانات تھے، جس زمین پر گناہ کیا ہے اس زمین سے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. فرشتوں سے وہ گناہ بلوا دیتے ہیں کہ اس بندے نے کوئی گناہ کیا ہے. بندہ جب توبہ کرتا ہے، دنیا میں ہمارے اوپر اگر جھوٹا کیس بن جائے، عدالت میں چلا جائے، جج کہتا ہے جی بندہ بری ہے، اس سے آپ کہیں کہ جج صاحب ذرا یہ ریکارڈ میں سے مٹا دیں کہ میں بری آدمی ہوں، میں نے جرم نہیں کیا تھا، میں ملزم ہوں، مجرم نہیں ہوں. جج کہتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا. ریکارڈ میں تو رہے گا کہ بندہ آیا تھا عدالت میں، لیکن ہم نے بری کر دیا ہے. بات یہ ریکارڈ میں رہے گی کہ اس کے اوپر یہ الزام لگا تھا. اور یہاں معاملہ ایسا ہے کہ کیا ہوا جرم ایسا معاف کہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس پر اپنی کم ڈالیں گے. کم اصل میں کہتے ہیں آستین کو. پھر اللہ اس سے پوچھیں گے تعریف ذنب کذا و کذا، تو نے یہ گناہ کیا، تجھے یاد ہے تو یہ گناہ کر بیٹھا تھا، تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا جی یاد ہے یاد. کرتے 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 بندے کو یقین ہوگا اب تو جہنمی ہی ہوں اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اللہ اس سے پوچھے گا کہ دنیا میں تیرا یہ عیب کسی کو پتہ بھی ہے؟ ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے، جہاں گناہ کا اظہار فیشن بن چکا ہے. اللہ اس سے پوچھے گا کہ تیرے اس گناہ کا کوئی شاہد بھی ہے؟ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو بڑا نیک تھا، میں نمازیں پڑھتا تھا، مسجد میں وقت گزارتا تھا. اللہ فرمائے گا کہ آج بھی وہی صفت ستاری ہے، لوگوں کے سامنے جب نیک ہے درگزر والا معاملہ کرتا ہوں، تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں. حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہ کرنے سے بعض اوقات گناہ کا اظہار بڑا جرم بن جاتا ہے. حدیث میں انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کی طرف سے زمین میں ایک دوسرے کے خلاف گواہ ہو، یا اللہ اس نے تو یہ کیا تھا آج جنت جا رہا ہے. اور ہمارے ہاں فیشن ہے کہ میں نے جی کمپنی میں یوں کیا اور پھر یوں کیا، پھر اس کے بعد میں نے یوں کیا اور میں اتنا بڑا فراڈ کر کے وہاں سے نکل گیا. حالانکہ کیا نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اپنی عقل مندی دکھا رہا ہے. یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. حدیث میں ہے کہ لئیم آدمی، مکار آدمی، وہ ذہین آدمی شمار ہوگا. تو اللہ کی طرف سے اتنی چھوٹ، اتنے رحمت والے معاملے اور ہماری طرف سے اتنی غفلت، تو یہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے زیبا نہیں. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں، کسی عبادت کی ضرورت نہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. انسان جب سے پیدا ہوئے، جنات جب سے پیدا ہوئے، پہلا انسان پہلا جن، اس سے لے کر آخری انسان آخری جن، سب کے سب ایسے پرہیزگار ہوں جیسے نبی پرہیزگار ہوتا ہے. اللہ کی بادشاہت میں پھر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کی ذات غنی ذات ہے، اور اس کے باوجود اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ حمد اور تعریف ہوگی تو اللہ ہی کی ہوگی. تو جس اللہ نے انسان کے لیے اتنے رحمتوں والے معاملے رکھے ہیں، ان رحمتوں کا تقاضا اللہ سے محبت ہے. گناہوں کا چھوڑنا اس لیے نہ ہو کہ اللہ کا خوف ہے، اس لیے ہو کہ اللہ سے محبت ہے، کہ اللہ سے محبت ہے. اللہ نے کہا اس گناہ کو چھوڑ دو، اس محبت میں چھوڑتے ہیں. اور یہ محبت کی دلیل ہے کہ محبوب کے کہنے پر کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے. لوگوں کی شادی ہوتی ہے،
پہلے سگریٹ پیتے ہیں، بیوی کہتی ہے سگریٹ چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں۔ نسوار کھاتا ہے، بیوی کہتی ہے نسوار چھوڑ دو، چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ رب جس نے کل کائنات بنائی ہے، اس کا اگر چھوٹا سا مطالبہ ہے، اس کو نہ ماننا، یہ کون سی محبت ہے؟ تو یہ جو 10 صفات بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرتی ہیں، قرآن کریم میں جہاں صفات کا ذکر ہے ان میں خوب غور و تدبر کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کا سینہ کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا